کچھ نشانیاں علامت صغرا کہلاتی ہیں، کچھ نشانیاں علامت کبرا کہلاتی ہیں، یعنی چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں یہ وہ نشانیاں جو قیامت کے آنے سے بہت پہلے ہی ظاہر ہونے لگیں گی، اور دوسری جو نشانی ہے علامت کبرا، ان کا ظہور بالکل ہی قرب قیامت پر ظاہر ہوگا۔ چنانچہ اب ہم چند نشانیوں کا بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل جمعی کے ساتھ ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل کہ میں قیامت کی نشانیوں کا بیان شروع کروں، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز نے ہمیں جو ہمارا مدنی مقصد عطا کیا ہے، آئیے اس مدنی مقصد کو دہرا دیتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب ایک زبانوں کا دہرا دیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ حدیث پاک میں یہ بیان موجود ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، یقیناً قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی کثرت ہو جائے گی، زناکاری بڑھ جائے گی، با کثرت شراب پی جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا انتظام کرنے والا اکیلا ایک مرد ہوگا۔ متفق علیہ سے یہ روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اس روایت کو مشکات نے بھی نقل کیا۔ اس روایت میں قیامت کی 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر نشانی کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کو سمجھنے کی بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو نشانی قائم ہوگی تو اس وقت اس جو حدیث پاک میں ارشاد ہوا، مثال کے طور پر پہلی نشانی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ چنانچہ اول تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس علم سے مراد علم دین ہے، علم دنیا نہیں ہے، اس سے مراد علم دین ہے۔ اور دنیا سے جو علم اٹھا لیا جائے گا، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ علماء دین ایک کے بعد دوسرے انتقال کرتے چلے جائیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالی علم کھینچ کر نہ اٹھائے گا، بندوں سے کھینچ لے۔ اللہ تعالیٰ علم کھینچ کر نہ اٹھائے گا کہ بندوں سے کھینچ لے، بلکہ علماء کی وفات سے علم اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا، لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے،
جن سے مسائل پوچھے جائیں گے وہ بغیر علم فتویٰ دیں گے، گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث پاک ہم نے یہ سنی کہ قیامت کی نشانیاں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب اسی ارشاد کو ہم نے حدیث ہی سے سمجھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علم جو اٹھا لیا جائے گا وہ کیسے اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس سے مراد علم کے اٹھ جانے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا لے گا، یعنی عالم جو ہے نا وہ انتقال کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ہمارے شارحین لکھتے ہیں کہ یہ وہ قیامت کی نشانی ہے جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر دیکھنے والے اسلامی بہنوں، اس کے متعلق شارحین لکھتے ہیں کہ یہ دور وہ دور ہے کہ اسے دور فتن کہتے ہیں، یعنی فتنوں کے دور کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ فتنوں کا آنا جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فتنے بعض ہوئے جو آ چکے۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی کئی ایسے معاملات تھے جن کو قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا گیا۔ فتنوں کا باب یہ پورے کے پورا مشکات شریف ایک باب ہے، اس میں بھی فتنوں کے باب میں اس طرح کی روایت بیان کی گئی ہیں۔ تو قیامت کی نشانیاں، فتنوں کے جو معاملات جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائے، بعض وہ ہیں جو بہت پہلے گزر چکے، انشاءاللہ عز و جل اس کا بیان بھی اپنے وقت پر آئے گا، کیونکہ اس معاملے میں قیامت کی نشانیوں کے معاملے میں کئی روایت الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، وقتاً فوقتاً ان کا بیان بھی سنیں گے مدنی چینل پر انشاءاللہ عز و جل۔ تو بعض وہ ہیں جو آ چکی، بعض وہ ہیں جو اس وقت ہم جس سے گزر رہے ہیں، بعض وہ ہیں جو آئیں گی۔ تو ان تمام چیزوں کا بیان انشاءاللہ تعالی یہ قیامت کی نشانیوں میں کیا جائے گا۔ تو یہ جو نشانی ہے کہ علماء اٹھ جائیں گے، آپ اس کو اس بات سے سمجھیے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جس نے علم کا اٹھنا نہ دیکھا ہو آج دیکھ لے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول کتاب میں نقل کیا گیا۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا قیامت کے آنے اور مخلوق کے برباد ہو جانے کا نشان کیا ہے؟ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، علماء کا اٹھ جانا یہ مخلوق کے برباد ہو جانے کا بھی نشان ہے اور قیامت کے آنے کا بھی نشان ہے۔ تو ان دونوں ارشادات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ علم کا اٹھ جانے سے مراد علماء کا اٹھ جانا ہے۔ اور اس معاملے میں ہمیں بڑی پیاری نصیحت فرمائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، علم کو اس کے قبض ہو جانے سے پہلے سیکھ لو۔ علم کو اس کے قبض ہو جانے سے پہلے سیکھ لو۔ علم کا قبض ہونا اہل علم کا اٹھ جانا ہے۔ اب جب علم سکھانے والے ہی چلے گئے پھر ہم علم کس سے سیکھیں گے؟ تو یہ ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اس سے قبل کہ علم قبض کیا جائے ہم علم سیکھ لیں۔ اور علم کا قبض کرنا یہ ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اب علماء اٹھ گئے، جیسا کہ اس کی دوسری نشانی جو بیان ہوئی نا یہ سے متصل ہے۔ قیامت کی نشانیوں کی جو دوسری نشانی بیان ہوئی اس روایت میں وہ یہ ہے کہ جہالتی کثرت ہوگی۔ ان دونوں کو ملا کر اگر بیان کیا جائے، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کی کثرت کا ہونا، تو بات بڑی واضح یوں ہو جاتی ہے کہ ایک طرف علماء انتقال کرتے چلے جائیں گے، دوسری طرف جو عوام ہیں ان کا علم دین سیکھنے کا رجحان کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں آج ہمارے سامنے۔ آپ دیکھیے کہ جس وقت علم سیکھنے کا دورہ تھا، عوام کے علم دین سیکھنے کا یہ عالم تھا کہ
ابو حفص زیاد کا بیان ہے کہ جب مشہور امام حدیث ابو بکر جعفر بن محمد ترکی ترکستان سے بغداد جب تشریف لائے تو شہر کی عوام و خواص نے بڑی جوش و مسرت کے ساتھ اول دن کا استقبال کیا اور زبردست جلوس کی صورت میں شارع المینار کے میدان میں درس حدیث دینے کے لیے یہ تشریف لائے. ان کی درس گاہ جہاں یہ درس حدیث دیتے تھے، ان کی درس گاہ میں روزانہ 30,000 افراد جمع ہوتے تھے. ہفتے میں ایک بار نہیں، مہینے میں ایک بار نہیں، سال میں ایک بار نہیں، روزانہ 30,000 افراد جمع ہوتے تھے. اب چونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، تو شیخ الحدیث صاحب کی آواز تمام شرکائے اجتماع تک پہنچانے کے لیے یہ انتظام ہوتا تھا کہ 300 علماء اس اجتماع کے بیچ میں مختلف مقامات پر کھڑے ہوتے تھے جو شیخ الحدیث صاحب کی آواز کو دیگر لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے. جیسے جہاں اسپیکر نہیں ہوتا وہاں جب بڑی جماعت ہو تو نماز کیسے ہم پڑھتے ہیں؟ مکبرین کا ایک نظام ہوتا ہے کہ مکبر امام کی آواز سن کر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ایک ترکیب بنتی ہے نا، اس طرح جماعت ہوتی ہے. تو یہ انداز تھا ان کا. اسی طرح ایک بڑے مشہور محدث ہیں ابو مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی درسگاہ میں بغداد کے ایک وسیع میدان میں اجتماع کی کثرت کا یہ عالم ہوتا کہ ایک مرتبہ خلیفہ بغداد نے ان جمع ہونے والے لوگوں کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے اس میدان کی پیمائش کرائی اور طالب علموں کی دواتیں گنی گئیں. پہلے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے وہ انک پوٹ جیسے ہم کہیں دوات کے اندر وہ قلم ڈبو کر لکھی جاتی تھی. تو جب یہ دواتیں گنی گئیں تو 40,000 سے زیادہ دواتیں پائی گئیں، اور جو حاضرین لکھتے نہیں تھے بلکہ حدیث سن رہے تھے وہ اس گنتی سے الگ ہیں. اب فی زمانہ ایسا ماحول نہیں ہے. جہاں علم دین سیکھا جاتا ہے، علم دین سکھایا جاتا ہے، وہاں پر بدقسمتی سے اب وہ رونقیں نہ رہیں. ہاں، رونق کالج میں ہے، رونق یونیورسٹی میں ہے، اور ان پر ایک جنون سا طاری ہے یہ علم، ان علوم کے سیکھنے کا. ایک وقت تھا کہ مسلمان کے گھروں میں حافظ بھی ہوتا تھا، یعنی گویا یوں سمجھے کہ کوئی ایک بچہ کوئی حافظ ہوتا ہو تو ایک بچہ عالم ہوتا ہو. اب بدقسمتی سے وہ دور چلا گیا، اور یہ ہونا ہی تھا بظاہر کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ اور جو آپ کی زبان حق کے ترجمان سے نکلا وہ ہونا ہی ہونا ہے. جو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے نکلا وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں یہ غیب کی خبر دی کہ ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے اور جہالتی کثرت ہوگی. اب جہالتی کثرت کیا جو سبب علماء نے لکھا وہ بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ لوگ علم دین چھوڑ کر علم دنیا کے پیچھے پاگل ہو جائیں گے. اب کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے تیار نہیں، مفتی بنانے کے لیے تیار نہیں، مبلغ بنانے کے لیے تیار نہیں. بدقسمتی سے داڑھی والا بیٹا ہو تو باپ کو تشویش ہو جاتی ہے، ماں کو فکر ہو جاتی ہے. امام والا ہو تو زیادہ تفکرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر مسجد کا راستہ زیادہ پکڑ لے تو پھر سر پر ہاتھ رکھ کے باپ بیٹھ جاتا ہے کہ تیرے مستقبل کا کیا بنے گا. اب یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ بچہ اگر مسجد کا راستہ پکڑے تو اب اس سے اچھا مستقبل بنتا کہاں ہے. بچہ اگر داڑھی رکھ لے، عمامہ پہن لے، علم دین سیکھے، عالم بنے، مفتی بنے، تو اس سے اچھا مستقبل کہاں ہے. اصل میں ہماری نظر اس مستقبل، ہم نے مستقبل اپنی اس 20 سالہ، 30 سالہ، 50 سالہ یا 60 سالہ زندگی کو ہم نے مستقبل بنایا ہے. بدقسمتی یہ، یعنی ہر کوئی شخص جو اپنے آپ کو عقل مند اور دور اندیش
اگر کہتا بھی ہے چلے اسی سے سوال کر لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو دور اندیش سمجھتا ہے ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ دور اندیش ہیں، آپ کی دور اندیشی کیا ہے؟ آپ تو 20 30 50 سال سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے۔ اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کو اپنا فیوچر پلاننگ کہتے ہیں، جبکہ عبادت سے بالکل لا تعلقی ہے، ریاضت سے لا تعلقی ہے، فرائض اور واجبات پر کوئی عمل نہیں، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، غیبت بھی کی جا رہی ہے، علم دین سے دور ہے، نہ فرائض کا پتہ، نہ واجبات کا پتہ، نہ حقوق کا پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ، نہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، نہ سنتوں کی پابندی، نہ سنتوں کا شعور، نہ سنتوں سے محبت، ایک عجیب و عجیب قسم کی زندگی جو آج کل ہمارے معاشرے کا ایک رجحان ہے، میں اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ اگر ایسا کوئی معاشرے کا سمجھدار اور دور اندیش کہلانے والا شخص ہے بھی تو اسی سے سوال ہے کہ آپ کی دور اندیشی آپ ہی دیکھ لیجئے کہ آپ کی دور اندیشی اگر ہے بھی تو کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے نام پر ہوگی، تو MBA کے نام پر ہوگی، کسی ماسٹرز کے نام پر ہوگی، کسی پروفیشنل ڈگری کے نام پر ہوگی، کسی ڈاکٹری کے نام پر ہوگی، کسی ایسی طرح کی کسی فیلڈ کے نام پر ہوگی، مگر یہ ساری کتنی دور اندیشی 30 سال 40 سال 50 سال کے اندر سارے کے سارا حساب کتاب برابر ہو جائے گا۔ آلموسٹ ایک ایوریج جو ہمارے معاشرے کی ہے ایک زندگی گزارنے کی، اور وہ بھی پک ٹائم کتنا، ہماری زندگی کا ایک ابتدائی وقت 20 سال لے لیجئے، 18-20 سال لے لیجئے، جس میں بچپن، لڑکپن، نوجوانی اور پھر کچھ جوانی آ گئی، اور اس کے بعد اگر 20 سال کے بعد کوئی آپ کی ایسی میچورٹی لائف، میچور زندگی کا آغاز ہوا، بعد میں اگر شادی ہوئی اور بچے وغیرہ کی اگر کوئی سی ترکیب بنتی بھی ہے، تو وہ زندگی کا ایک وہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹھہراؤ، اور جس میں انسان بالکل لذت حاصل کر بھی لے گا، دنیا کے عیش و عشرت کے مزے لے بھی لے گا، تو وہ کتنے برس، 50 سال 55 سال 60 سال کی عمر میں آ کر تو ویسے بھی لذت زندگی میں کچھ لذت کم سی ہی ہو جاتی ہے، لذت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہوگی، بظاہر یہی ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر تو کمر کا درد، تو سر کا درد، تو پاؤں کا درد، تو مختلف امراض لگ جاتے ہیں، پھر کچھ فیملیز رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، اور بھی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کمزوری لگ جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، بعضوں کا زبان ساتھ نہیں دیتی، بڑی عمر فالج بھی ہو جاتا ہے، تو کئی طرح کی بیماریاں، بڑھاپا تو بیماریوں کا ایک مجموعہ بھی بن جاتا ہے۔ ہم یہاں ہیں مرنے کے لیے، اور مرنا ہے جینے کے لیے، یہاں مستقل جینا نہیں ہے، یہاں ایک دن مرنا ہے، اور جب مر کے زندہ ہونا ہے تو پھر وہاں مرنا نہیں ہے، وہاں جینا ہے، وہاں موت نہیں ہے، وہاں تو موت کو موت آنی ہے، موت تو ایک بار آ گئی، اب وہاں موت نہیں ہے۔ اب جس زندگی، اب یہ گویا کہ یوں سمجھے کہ 2 حصے ہو گئے، اب زندگی کے جس حصے میں موت ہے اس کی اتنی تیاری ہے، اور زندگی کے جس حصے میں حیات بعد الموت جس ہم کہتے ہیں، موت کے بعد جو زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زندہ فرمائے گا، جو جہاں ہوگا اسے زندہ کیا جائے گا۔ قیامت کے بیان میں یہ پچھلے سلسلے میں بیان ہو چکا تھا، یہ وہ جہاں بھی ہوگا اس کو اٹھایا جائے گا، اٹھنا تو ہے نا قیامت کے دن، ٹھیک ہے نا، حساب کتاب ہونا ہے، سزا و جزا کا معاملہ ہے، ساری مسلمانوں کے ایمانیات و اعتقادات کا ایک حصہ ہے۔ تو زندگی کا جس حصے میں موت ہے اس کی اتنی تیاری، اور جہاں موت ہی نہیں ہے اس کی تیاری کتنی ہے۔ تو بیسیکلی فیوچر پلاننگ تو وہاں کی ہے کہ جہاں موت نہیں آنی ہے، جہاں موت کو موت آنی ہے، موت تو یہاں آنی ہے، اور ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو موت تو یہاں آنی ہے۔ تو موت کی تیاری کیا کی، نزا کے وقت کی تیاری کیا کی، دور اندیش کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یقیناً ہمیں اپنی اس مختصر زندگی میں خود کو محتاجی سے بچانا ہے، خود کو محتاجی سے بچانا ہے، اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنی ہے، بھیک نہیں مانگنی، لیکن ملینئر بننا، بلینئر بننا، ٹریلینئر بننا، صرف یہی خواب دیکھتے رہنا، یہ کون سی زندگی ہے، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے کہ اسی خواب میں رہے۔ آخرت سنوارنے کے لیے ہے، بلکہ دنیا میں بھی اگر کاروبار کرتا ہے تو اس میں بھی اگر نیت درست کر لے اپنی کہ میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میری بیوی بچوں کو محتاجی سے بچاؤں گا، خود کو محتاجی سے بچاؤں گا، غیروں سے سوال کرنے سے خود کو بچاؤں گا،
اور ساتھ امام غزالی نے بڑی پیاری نیت یہ بھی عطا فرمائی جو مجھے یاد پڑتی ہے کہ اس لیے کسب معاش کرتا ہوں کہ دل جمعی کے ساتھ عبادت کر سکوں گا. یہ بڑی پیاری نیت ہے کسب معاش کے لیے. اس نے کسب معاش اختیار اس لیے کیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں دل جمعی کے ساتھ, میرے بیوی بچوں کے جو کفالت کے جو مجھے ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائیں. تو ایسی فکر معاش جس کے اندر اللہ کی رضا اور عبادت کو پانا ہے, تو وہ جو روایت میں آتی ہے نا کہ انسان کے بعض گناہ کا کفارہ معاشی تفکرات ہیں, کہ جو معاشی تفکرات اور معاشی فکر ہوتی ہے نا, وہ اس کے کئی ایسے گناہ جن کا وہ کفارہ بنتی ہیں. تو وہ اس طرح کی ہیں. یہ غفلت والی تجارت نہیں, یہ غفلت والی تجارت نہیں ہے, بلکہ یہ تو وہ تجارت ہے, یہ وہ پلاننگ ہے کہ جو واقعی فیوچر پلاننگ ہے, کہ میں عبادت کر اس لے رہا ہوں کہ میرا فیوچر بنے گا. کون سا فیوچر؟ ما بعد الموت, مرنے کے بعد اٹھنے والا فیوچر. ہم جانتے نہیں کہ ہمارا قبر کا فیوچر کتنا ہے. بھئی جو چیز نہیں جانتے, ایک پتہ ہی نہیں ہے کتنا عرصہ وہاں رہنا ہے, تو اس کی تو پلاننگ زیادہ مضبوط ہونی چاہیے. پھر یہ طے ہے کہ قبر سے ایک دن اٹھنا ہے, اور 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا جس کا بیان پہلے گزر چکا. وہ 50,000 سال کے دن کی کیا تیاری ہے؟ جب آخرت کی سوچ ہوگی, آخرت کا ذہن ہوگا, اور یقیناً آخرت کی سوچ, آخرت کا ذہن ہمیں دعوت اسلامی دے رہی ہے. مدنی چینل کے ذریعے ہمیں یہ ذہن دیا جا رہا ہے, دعوت اسلامی کے اجتماعات کے ذریعے ذہن دیا جا رہا ہے, مدنی چینل پر جاری مختلف جو سلسلے ہیں اس میں یہ ذہن دیا جا رہا ہے. الحمدللہ آپ کو مدنی چینل پر یہ داڑھی والے اسلامی بھائی دکھائے جاتے ہیں, یہ امامے والے اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں, یہ چادروں والے اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں. تو یہ نمازیں دکھائی جا رہی ہیں, نعتیں دکھائی جا رہی ہیں, مناجات دکھائے جا رہے ہیں. تو قرآن کا بیان موجود, حدیث کا بیان موجود, سارے بیانات جو آپ کو مدنی چینل پر دکھائے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی خود ان تمام تر عنوانات کے ساتھ, ان تمام تر معاملات کے ساتھ ایک پریکٹیکلی تنظیم ہے, ایک تحریک ہے. اور ہمیں اس مدنی چینل کے ذریعے ایک تحریک سے وابستہ ہونے کا بھی درس دیا جا رہا ہے. ہمیں صرف بیان ہی نہیں سنایا جا رہا, بلکہ ہمیں مدنی چینل کے ذریعے ہمارا ذہن بھی بنایا جا رہا ہے کہ ہم خود کو عملی طور پر دعوت اسلامی سے وابستہ کرتے ہوئے اس مدنی مقصد کو پانے کی کوشش کریں. وہ مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل. علم حاصل کرنے کے جو آسان ترین ذریعے دعوت اسلامی نے ہمیں دیے ہیں. الحمدللہ درس نظامی یہ ایک بہترین ذریعہ ہے, عالم کورس. اسی طرح مدنی تربیتی کورس یہ ایک بہترین ذریعہ ہے, مدنی قافلہ کورس بہترین ذریعہ ہے, 30 دن کا مدنی قافلہ بہترین ذریعہ ہے, 12 دن کا مدنی قافلہ بہترین ذریعہ ہے, اسی طرح 3 دن کا مدنی قافلہ بہترین ذریعہ ہے. اس طرح مقتوۃ المدینہ سے جاری ہونے والے مختلف وی سی ڈیز, مختلف سی ڈیز, آڈیو سی ڈیز, کیسٹس, اسی طرح مختلف رسالے, مختلف بیانات کی کیسٹیں, اور مقتوۃ المدینہ کے مطبوعات دیگر کتابیں, بالخصوص فیضان سنت, اس کا مطالعہ. طرح آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں زے قسمت اس مسجد میں فیضان سنت کا درس ہوتا ہے وہ درس. اسی طرح رات مدرسۃ المدینہ بالغان, یہی ان میں سے کئی ایسے مدنی کام ہیں جو اسلامی بہنوں میں بھی جاری ہیں. یہ سارے کے سارے علم دین سیکھنے کے ذریعے ہیں جو الحمدللہ اہل علم اسلامی بھائیوں کی صحبت میں رہ کر اور کئی علماء کی صحبت میں رہ کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ان علوم کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. نہ صرف سیکھنے کا موقع ملتا ہے بلکہ دعوت اسلامی تو ہمیں یہ ذہن دیتی ہے کہ سیکھنا ہے اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے سکھانا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو آپ پوچھ لیجئے نماز کے فرض کتنے, نہیں آتا. غسل کے فرض کتنے ہیں, پڑھے لکھوں کو نہیں آتا, بلکہ کتنا ہی اپ ٹو ڈیٹ نظر آتا ہو. ویری سوری ٹو سے, انتہائی معذرت کے ساتھ آپ سے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے اپ ٹو ڈیٹ, کہ ہمارے یہاں اپ ٹو ڈیٹ اور ویل پرسنالٹی کا لقب اس کو دیا جاتا ہے جو سوٹی ٹائی اور بوٹ ووٹ کا پیکر بنا ہوا ہو. تو جناب یہ ایک ویل پرسنالٹی کہلاتی ہے کہ جناب یہ کوئی
پڑھا لکھا فرد ہے. اس پڑھے لکھے فرد سے پوچھ لیجئے, ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسی جس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ اگرچہ بہترین پرسنالٹی جو ہمارے معاشرے میں کہلاتی ہے اس کا لقب پا چکے, لیکن ان ویل پرسنالٹی ہولڈرز اسلامی بھائیوں کو نماز پڑھنے نہیں آتی, غسل کرنے نہیں آتا, بلکہ بدقسمتی سے جو کپڑے خود انہوں نے پہنے ہیں وہی کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو ان بیچاروں کو پاک کرنا نہیں آتا. اب جس نے کپڑا اپنا ہی کپڑا پاک کرنا ہی نہ سیکھا ہو, وہ کہا کہ ویل پرسنالٹی ہو گئی یار, جسے پاک ہونا ہی نہیں آیا, غسل کر کے خود کو پاک کرنا نہیں آیا, کپڑے ناپاک ہو گئے, کپڑا پاک کرنا نہیں آیا, وہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ اپنے اس لقب کو پانا چاہتا ہے یا نہیں. تو اچھی شخصیت, بہترین شخصیت وہ ہے جسے اسلام کی بنیادی باتیں تو کم از کم پتہ ہوں. پڑھا لکھا تو وہ ہے جسے قرآن درست پڑھنا آتا ہو, پڑھا لکھا ہوا ہے جو حدیث پڑھتا ہو, حدیث کو ان کے شارحین کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہو. اب جسے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا وہ کیسا پڑھا لکھا ہے, جسے کلمہ پڑھنا ہی نہیں آتا وہ کیسا پڑھا لکھا ہے, جسے کلمے ہی یاد نہیں ہے, بچپن میں یاد کیے تھے بعد میں بھول گئے کہ بچپن میں کون سا کمانا تھا, بچپن میں پڑھنا تھا تو بچپن میں یاد کیے تھے, بھول گئے. وہ قاری صاحب مولانا صاحب جو گھر پر آتے تھے پڑھانے کے لیے وہ تو چھوٹ گئے, انہیں تو بچے کو تھوڑا سا پڑھایا, 50-100 روپے وہ بیچارے لیتے تھے مولانا صاحب, وہ تھوڑا بہت پڑھا کر چلے گئے. بچے سے قاری صاحب مولانا صاحب چھڑوا دیا, مگر آپ نے اسکول نہیں چھڑوائی, اس سے یونیورسٹی نہیں چھڑوائی, کالج نہیں چھڑوائی. تو وہ علم جو علم دین ہے وہ ہمارے بچے کے حصے میں ہم نے دیا کتنا, اور وہ علم جو علم دین نہیں ہے وہ ہم نے اپنے بچے کے حصے میں دیا کتنا. یہ ماں باپ سوچیں, ہم بھی سوچیں, ہم سب سوچیں, اور یہ ارشاد کی جہالت کی کثرت ہو جائے گی. اس سے ہم خود اپنا دامن بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو قیامت کی جو نشانیاں ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائیں, جو جس حدیث پاک کو ہم نے آج سنا کہ اس حدیث پاک میں جو 6 نشانیاں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی, ان 6 نشانیوں میں یہ نشانی 2 آج ہم نے سنی, کہ جس میں پہلی نشانی یہ تھی کہ علم اٹھا لیا جائے گا, اس سے مراد علماء کا اٹھ جانا ہے, اور دوسری نشانی ہم نے سنی کہ جہالت کی کثرت ہوگی, اور جہالت کی کثرت کس طرح ہوگی اس کے متعلق بھی ہم نے کچھ وضاحت سنی ہے. تو خود کو, اپنے اہل و عیال کو, سب کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کر دیں کہ الحمدللہ اس ماحول میں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ایک میانہ روی کی زندگی کا درس دعوت اسلامی دیتی ہے کہ حسب ضرورت کمانا بھی ہے, حسب ضرورت گھر بار کو بھی دیکھنا ہے, تو پھر جو عبادت کے اوقات ہیں ان میں عبادتیں کرنی ہے, پھر قافلوں میں سفر کرنا ہے, سیکھنے سکھانے, کیونکہ اسلام تو تبلیغ سے پھیلتا ہے نا, نیکی کی دعوت سے پھیلتا ہے. تو اب اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی وقت دینے کے متعلق قربانی کا جذبہ دعوت اسلامی دیتی ہے. تو الحمدللہ یہ تحریک بڑی پیاری تحریک, اور کیوں نہ ہو کہ اس تحریک کا بانی بڑا پیارا ہے. آپ دیکھیے یہ ماشاءاللہ جب تحریک کے بانی کا نام آیا ہے تو کیسے ہمارے استماع کے چہرے کھل کھل آ گئے, ان کے چہروں پر رونق آ گئی. اور ان کے چہروں پر رونق کیوں نہ آئے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر داڑھی ہے تو یہ کس کی برکت ہے, ہمارے سر پر امامہ ہے تو کس کی برکت ہے, کل پینٹ شرٹ پہننے والا اگر آج مدنی لباس پہنتا ہے تو کس کی برکت ہے, بے حیائی کرنے والا کل اگر آج پردے میں پردہ کر کے حیا کا مجسمہ بنا ہوا ہے تو کس کی برکت ہے. تو الحمدللہ ہمیں امیر اہل سنت جیسی عظیم نعمت ملی ہیں. تو جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آتے ہیں تو اس عظیم نعمت کا مزید قربی نصیب ہوتا ہے, اس کا مزید فیض نصیب ہوتا ہے, اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں, ان کے ارشادات کو قریب سے سننے اور سمجھنے کا موقع بھی نصیب ہوتا ہے. تو تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل موجود اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں کوشش کریں اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں,
اور اپنے بچوں کو بھی مدنی ماحول سے وابستہ کر دیں۔ مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کا بھی ہے، مدنی منیوں کا بھی ہے، جامعۃ المدینہ ہے اسلامی بھائیوں کا، اسی طرح بالغان کے لیے مدارس المدینہ قائم ہے، تو کئی شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی کے۔ اس میں الحمدللہ اولیاء کرام کی محبت ملتی ہے، غوث پاک کی محبت ملتی ہے، امام اعظم کی محبت ملتی ہے، تمام ائمہ کرام کی اس میں محبت ملتی ہے، پھر ہر صحابی کی محبت نصیب ہوتی ہے، پھر مدینے والے مصطفیٰ کی کامل محبت کا پیکر بنانے کی اس میں کوشش کی جاتی ہے۔ عملی نمونہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا عملی نمونہ دعوت اسلامی ہمیں فراہم کرتی ہے۔ پھر پیرس اور لندن پر مرنے والوں کو مدینے کی یاد میں رونے کی سعادت بھی اس ماحول میں نصیب ہوتی ہے۔ تو میں امید کروں کہ آپ سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے انشاءاللہ اور مدنی قافلوں میں سفر کی بھی نیت کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مدنی چینل سے وابستہ رہ کر علم دین مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ عز و جل دوسرے سلسلے میں ہم قیامت کی نشانیوں کی سے متعلق مزید جو بیان ہوئی ہیں نشانیاں وہ سنیں گے۔ مدنی چینل سے وابستہ رہیے، دیکھتے رہیے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مدنی پنصورہ میں امیر اہل سنت نے چند فضائل و برکات نقل کیے ہیں، جن میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے۔ بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یقیناً قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی کثرت ہو جائے گی، زناکاری بڑھ جائے گی، بکثرت شراب پی جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا انتظام کرنے والا اکیلا ایک مرد ہوگا۔ ان قیامت کی نشانیوں میں ہم نے علم کے اٹھ جانے، جہالت کی کثرت ہو جانے، زنا بدکاری وغیرہ کے بڑھ جانے کا بیان پچھلے سلسلوں میں سنا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم شراب سے متعلق کچھ سنیں گے کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ شراب کی کثرت ہو جائے گی، اور یہ وہ نشانی ہے جسے آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں جس قدر شراب عام ہو رہی ہے، اور افسوس کے ساتھ مسلمان بدقسمتی سے جس قدر شراب
کا عادی بنتا چلا جا رہا ہے۔ شراب عربی لفظ خمر کا ترجمہ ہے، اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، جس کے معنی ہے چھپانا۔ شراب شرابی کی عقل کو چھپا لیتی ہے، اس لیے اسے خمر کہتے ہیں۔ یہ ام الخبائث ہے، ان گنت جسمانی اور روحانی امراض کا سبب، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی برائیوں کی جڑ اور فتنے کی علت ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلام کا یہ پاکیزہ معاشرہ اور جس پاکیزہ نظام حیات کا یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے، قطعاً اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ شراب کو روا رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قطعی قرار دیا۔ اس کی حرمت کا منکر کافر ہے، اس کا پینے والا فاسق مردود الشہادہ ہے کہ اس کی شہادت بھی قبول نہیں۔ اب چونکہ ظہور اسلام سے قبل اس کا بہت سارا رواج تھا اور کثرت سے شراب پی جاتی تھی، چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بڑی بے چینی تھی کسی صورت شراب کے بارے میں کوئی ایسا حتمی حکم نازل ہو۔ البتہ یہ اتنا آسان کام اس لیے بھی نہ تھا کہ اس کی عادت یہی گہری تھی، لہذا اس کے احکامات بھی آہستہ آہستہ نازل ہوئے حرمت کے، تاکہ اس کا ترک کرنا، اس کا چھوڑنا قدر آسان ہو جائے۔ اب یہ کس طرح اس کے احکامات نازل ہوئے، اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ارشاد ہوتا ہے، میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفات ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، شراب و جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں صراحتاً نہیں روکا گیا، اس لیے اسے کچھ نہ کچھ پینے کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اس کے بعد قرآن مجید کا ایک اور حکم نازل ہوا، چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوا، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔ قرآن پاک کا جب یہ حکم نازل ہوا تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ دین کے وقت شراب موقوف ہو گئی، کیونکہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، تو نمازوں میں یہ سلسلہ، کیونکہ یہ نماز دین میں آتی تھی عشاء تک، یہ رات تک کا یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اب جو کچھ بچہ ماندہ تھا حساب کتاب، وہ رات کے وقت کچھ نہ کچھ اس کا سلسلہ جاری رہتا، کیونکہ اس کا ابھی قطعی حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا، ابھی اس کو مکمل پابندی نہیں لگی، ابھی یہ ایک وہ تربیت کا سلسلہ جاری ہے، بتدریج یہ احکامات نازل ہو رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نے پہلے عرض کی کہ ان کو ویسے شراب کے بارے میں قلق تھا اور یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا واضح حکم نازل ہو، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم بین لنا، اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ عز و جل اس کے بارے میں ہمیں شافی کافی حکم عطا فرما۔ اب اس کے بعد بھی کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات ہوئے جس کا سبب شراب بنی۔ اب جب اس کا سبب شراب بنی تو پھر اس کی حرمت پر
حکم قطعی نازل ہوا، اور وہ حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر